کو ہم نے جانا، وہ الم تر کیف فعل ربک والی صورت کو جانا، اس کے اندر تفسیر پڑھی، اس کا مطلب بھی ہم سے سمجھا۔ تو یہ سورہ قریش کا الم تر کیف فعل ربک والی صورت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس کا جوڑ ہے، یعنی سمجھو کہ وہ دونوں ایک طرح ہے۔ الم تر کیف فعل ربک والی صورت کے اندر، اس کو چالو ہی رکھو نا، کوئی بات نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک والی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کے اندر اور پورے عرب کو اور مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا تھا۔ وہ انعام کیا تھا ان پر؟ اللہ نے انعام کیا تھا؟ انعام یہ کیا تھا کہ جب ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا وہ آیا اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی بھی حفاظت فرمائی اور قریش مکہ جو کعبۃ اللہ کی حفاظت فرماتے تھے ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ نے ان پر ایک انعام یہ کیا تھا، وہ ہم نے پورا واقعہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دوسرا جو انعام کیا وہ یہاں ذکر فرما رہے۔ ایک انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم ترى کے اندر بیان کر دے، دوسرا انعام یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو مکہ کے جو رہنے والے تھے، قریش کے لوگ تھے، ان پر اللہ نے کیا انعام کیا وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ لإیلاف قریش، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں، تم اس بات کے عادی تھے کہ ٹھنڈی کے موسم میں آپ ایک سفر کرتے تھے اور دوسرا سفر گرمی میں کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ یہ لوگ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر، جس نے اللہ کا گھر بنایا تھا اس کی عبادت کرے، چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جنہوں نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف کی حالت میں امن و امان دیا۔ دراصل یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ، اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انعام بھی کیا تھا، یہ بات تو ہم نے جانا، لیکن پورا جزیرہ عرب، پورا عرب جو ہے قتل و گیری کے اندر مبتلا تھا، ایک دوسرے پر ظلم تھا، ایک دوسرے اوپر جو ہے گالی، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے زیادتی اور بہتان، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے۔ ایک قتل و گیری کا ایک ماحول اور ایک مرکز بنا ہوا تھا، لہذا نہ ان کا کوئی جان محفوظ، نہیں ان کی جان محفوظ تھی، نہ ان کا مال محفوظ تھا۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے باہر اکیلا جانا چاہتا تھا تو وہ اکیلا سفر نہیں کر سکتا، اس کو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا ہوتا تو وہ اکیلا سفر نہیں کر سکتا، اس کو قافلے کے ساتھ ہی سفر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ ڈاکو اور چور آ کر اس پر حملہ کر دیں گے تو ان کے جان کو بھی لوٹ لیں گے، ان کے مال کو بھی لوٹ لیں گے اور ان کے جان کو جو ہے ختم کر دیں گے ان کو، لہذا ہر وقت ان کو یہ ڈر رہتا تھا، وہ اکیلا سفر کوئی شخص نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ اور دوسری طرف عرب کے قبیلوں کا یہ حال تھا کہ وہ مسلسل لڑائی کرتے تھے، مسلسل جنگ، ایک قبیلے کی، ایک شہر کی، یعنی ایک بستی والوں کی دوسری بستی والے کے ساتھ بنتی ہی نہیں تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مسلسل لڑائی کرتے تھے، نہ جانے ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، وہ ہر وقت خون کے پیاسے، جان کے پیاسے،
مال کے پیاسے ہر وقت. تو لہذا اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بیان کیا کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں، یہ چیزیں نہ کریں، یہ بری چیزیں نہ کریں. پھر بھی یہ کیا کرتے تھے، راستے سے کوئی قافلہ جاتا تھا، ایک قبیلے کا کوئی قافلہ جاتا تھا، راستے سے ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کو مارتے تھے، جو ان کے پاس جو سامان تھا وہ لوٹ لیتے تھے. لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی اللہ نے قریش کو کیا مقام عطا فرمایا تھا، یہ صورت کے اندر اللہ بتا رہے. ذرا یہاں دھیان سے سنیں، اصل بات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو پوری صورت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا تھا، ان کو اللہ نے عزت سے نوازا تھا. کیونکہ پورا عرب جو ہے، پورا عرب اور قریش کے لوگ کے اندر، دونوں کے اندر فرق تھا. قریش کے لوگوں نے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی. جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے، جتنے بھی عرب کے کنبے تھے، وہ جتنے بھی بدعمالیوں میں مبتلا ہو، برے اخلاق میں مبتلا ہو، زنا کاری میں مبتلا تھے، نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی ان کے دل کے اندر محبت تھی، ان کے دل کے اندر عظمت تھی. تو وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے. اور کعبۃ اللہ کے چوکیدار، میں نے بتایا تھا کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ قریش تھے. کون تھے؟ اس کی نگہبانی کون کرتے تھے؟ قریش کرتے تھے. تو قریش کی بھی یعنی بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے قریش، ان کے بھی ان کے دل کے اندر عظمت تھی، ان کی محبت تھی، ان کا احترام تھا. لہذا جس علاقے سے بھی سفر کرتے تھے، جہاں سے بھی جاتے تھے، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کرتا تھا. جتنے دوسرے جو عرب کے قبیلے تھے ان کو مار پیٹ، ان کے سامان کو لوٹ لیا جاتا تھا. لیکن قریش کو اللہ نے عزت اس کی وجہ سے عطا فرمائی تھی کہ ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایسے علاقے کے اندر موجود ہے، بیت اللہ ایسی جگہ پر موجود ہے، وہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، خشک ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے اللہ، میں میرے بیٹے اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ کر اور میری اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ کوئی یہاں پر سبزہ ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی خشک، یہاں نہ کوئی سامان نہیں. لہذا جو یہ کالے پہاڑ ہے، جو آپ عمرے میں گئے ہوگے آپ کو پتہ ہوگا، وہاں صرف کالے پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ جتنے بھی خوبصورت ترین علاقے کو دیکھ لو، آپ اچھے سے اچھی دنیا کے اندر خوبصورت ترین علاقے کو دیکھ لو فوٹو کے اندر، اور بیت اللہ کو دیکھ لو. بیت اللہ کی خوبصورتی کے سامنے یہ سارے جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں، کشمیر ہے، عرب ہے، کہ عرب کے دوسرے علاقے آپ دیکھو، دبئی ہے، اب امریکہ کو دیکھو، لنڈن کے دیکھو، فیجی کو دیکھو، آسٹریلیا کو دیکھو، وہاں پر خوبصورت ترین علاقے کعبۃ اللہ کے سامنے ہے کچھ بھی نہیں. اتنے خوبصورت ہے کعبۃ اللہ. ہر غریب کے اور ہر مالدار کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کا دیدار کروں. ہر ایک کی تمنا ہوتی. کیوں تمنا ہوتی ہے اس کی تمنا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اس کی کشش، اس کا اٹریکشن، اس کا کھینچاؤ ہر ایک کے دل میں ڈال دے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. تو آپ دیکھیں ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، غریب سے غریب ہو، مالدار ہو، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر کو دیدار کریں. میں جب عمرہ میں گیا تھا، آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ ایک چچا تھے. وہ بیچارے اتنے معذور تھے، بظاہر دیکھنے جائے تو کچھ بھی نہیں لا سکتے، یعنی ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ وہ آ سکتے. تو میں نے چاچا کو پوچھا آپ کس طرح یہاں پر آئے سفر کے لیے؟
ان کے کپڑے کی حالت کی دیکھنی. اچانک مجھے یہ واقعہ یاد آیا. تو چاچا نے کیا بولا کہ میں 25 سال سے روزانہ 1 روپے ڈال کر آ رہا ہوں, یہاں تک میں پہنچا. 1 روپیہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے ہمارے اکابرین اور ہمارے صلاح الدین سیفی صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے اللہ کے گھر کے اندر پیسے کی جو ہے تو پیسے کے اعتبار نہیں ہے کہ جو پیسے والا وہی جا سکتا ہے. وہاں تو دل کی حالت, دل کی نیت دیکھی جاتی ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ ویسے فیصلے فرمائے گا. ایسے لوگ بھی گئے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جو ہے صحیح طریقے سے پیسے نہیں ہیں, پھر بھی اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ابھی اس مرتبہ ایک مولانا حج میں گئے, حالانکہ ان کے پیسے بظاہر پھنسے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں تھے پیسے, لیکن اللہ نے ان کو بلایا. اور مالدار سے مالدار, میں نے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, میرے گھر کی لائن کی بات کر رہا ہوں, اتنا پیسہ ہے اس کے پاس, پھر بھی جو ہے گھر بنانے کے چکر میں ہے, لیکن اس کو توفیق نہیں ہو رہی. تو مالدار سے مالدار ہو, غریب سے غریب ہو, اس کی دل کی نیت ہوگی نا تو وہی اللہ اس کو بلائے گا. تو آپ بھی نیت کریں کہ بھائی جو ہے ہم روزانہ ایک عمل ہے سب سے آسان, اب اللہ کے گھر پیسے نہیں آپ کے پاس, لیکن یہ عمل شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولتا جائے گا. یہ کہ ایک جو ہے غلہ بنائیں, اگر غلہ نہ ہو تو ایک لفافہ, اس کے اندر اس نیت سے ڈالیں انشاءاللہ میں اس نیت سے حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ آپ کے لیے راستہ بناتے جائے. جتنے ہو سکے اتنے ڈالتے جاؤ. یہ تو بات نکلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے ہر غریب کو اور غیر مالدار کو ہر ایک کے دل کے اندر یہ تمنا رکھ دی ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں, اللہ کے گھر کی زیارت. الغرض بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے, یہ بات چل رہی تھی ہماری کہ کعبۃ اللہ ایسے علاقے میں پورا خشک ہے, نہ وہاں کوئی تجارت ہے, نہ کوئی سامان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کھیتی بھی نہیں کر سکتا ہے, کوئی پیداوار بھی نہیں ہے. تو اب ان کو روزی حاصل کرنا ہو تو وہ کس طرح کرتے تھے؟ تو یہ عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے. اب تجارت بھی کیا کرے, وہاں نہ کوئی پیداوار ہے, نہ کوئی ایسی جو سبزہ ہے کہ وہاں سے کوئی اگے. تو یہ تجارت کے لیے سارے عرب کے لوگ شام اور یمن جاتے تھے. اس کا ہی ذکر یہاں پر کریا کہ یہ عرب کی زمین جو ہے بڑی جو ہے تپتی ہوئی ہے, بڑی تپتی ہوئی زمین ہے. وہاں پر جو ہے جب زیادہ گرمی ہوتی تھی تو یہ شام کا سفر کرتے تھے, اور وہاں کیونکہ وہاں شام کے اندر ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا تو وہاں تجارت کرتے تھے, اور گرمی کے موسم کے اندر وہ یمن کے اندر جب گرمی ہوتی تو وہاں وہ یمن جاتے تھے. اس طرح وہ سفر کرتے رہتے تھے. لہذا یہ تجارت کی غرض سے عرب لوگ یمن جاتے تھے اور شام جاتے تھے, اور وہاں جا کر مال لے کر یہاں بیت اللہ اور حرم کے اندر یہ مال لے کر آتے تھے اور بیچتے تھے. اس طرح ان کا یہ سلسلہ جاری تھا. جب یہ راستے سے جا رہے ہوتے تھے تو شام بیچ میں آتا تھا اور یمن آتا تھا, تو بہت سارے قبیلے ہوتے تھے. جب قریش کا کوئی قبیلہ ہوتا تھا ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی, اور یہ مال کو بھی سپلائی کرتے تھے دوسرے علاقے میں, تو بھی ان کے جو تجارتی سامان کو چھیڑتے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے ان کے مال کو. اور دوسری طرف جو ہے حج کا موسم آتا تو حج کے موسم کے اندر بیت اللہ کی جو ہے یہ طواف کرتے تھے. حج کا موسم کے اندر یہ حج کرتے تھے, اور پوری دنیا کے لوگ آتے تھے, حج کرتے تھے, اور عمرہ کے اندر طواف کرنے کے لیے پوری دنیا سے آتے تھے. پھر وہاں پر جو سامان یہ لائے ہوئے ہوتے تھے عرب کے لوگ تجارت کا, یمن سے اور شام سے, اس کو خریدتے تھے. تو یہاں قریش کو دگنا فائدہ حاصل ہوتا تھا. لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ قریش جو ہے بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے, اچھی سے اچھی زندگی گزارتے تھے. ان کا یہی یہاں پر ذکر کیا. اللہ کہہ رہے کہ تم کو یہ خوشحالی ہے, تمہیں نعمت کہاں سے ملی؟ اللہ نے جو تمہیں جو ہے یہاں پر خوشحالی اور تمہیں چین سکون جو دیا ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے دیا ہے. اللہ کے گھر کی وجہ سے تم کو یہ سکون اور یہ جو ہے امن و امان اور خوشحالی دی ہوئی. تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے جو ہے نعمت کا شکریہ کس طرح ادا کرو. اس کا شکریہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے.
کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ جو ہے آپ سنتے رہتے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کی یہ پوجا کرتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اس وقت دوسری ایک آیت کے اندر اس کی بات آپ کو مکمل طور پر معلوم چل جائے گی۔ ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کو توحید کی دعوت دیتے تھے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کو مان لو، اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر 360 کیوں بت رکھے ہوئے؟ اس کو نکالو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کی بات مان لے تو یہ سارا عرب ہماری عزت کرتا ہے، کیونکہ ہم کعبۃ اللہ کے نگہبان ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پورا عرب بت پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر ہم تمہاری بات مان لیں گے تو ہم کیا ہے، ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہماری عزت جو ہے مٹ جائے گی۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر سخت جواب دیا ان کا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا ان کو اللہ کہہ رہے، نبی کی زبان کے ذریعے ان کو کہلوا رہے، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو رہتے ہیں ان کو کتنا چین سکون ہے اور ان کو کتنا امن ہے، ان کو کتنا سکون دیا ہوا ہے، اور دوسرے عرب کے جتنے دوسرے قبیلے ہیں وہ بدعملیوں میں مبتلا ہے، اور راستے سے جا رہے ہیں تو ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو نہ جانے جو ان کی جتنی جو ہے تجارت ہے وہ ان کو لیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو تو اس حالت میں بھی اتنے بڑے مقام پر پہنچایا ہے کہ آپ جس قبیلے سے جس راستے سے گزرتے ہو آپ کو کچھ نہیں کرتے، آپ تو شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے ہم تم کو اتنی بڑی نعمت دے رہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، صرف اللہ کی بات مانو گے، تو اللہ کیا تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ یہ کہہ رہے، ان کو سمجھا رہے کہ ہم نے تم پر اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ جب تم اللہ یہ کہہ رہے جب تم شرک کے اندر مبتلا ہو، ہم تم پر اتنی بڑی نعمت عطا کر رہے ہیں، تم کو کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، راستے سے بھی تم آرام سے جا سکتے ہو، قافلے سے تم راستے سے جا سکتے ہو، آپ کو کوئی چھیڑا کرنے والا کوئی نہیں۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، صرف اللہ کی بات مانو گے، صرف اللہ پر ایمان لاؤ گے، تو کیا اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ تمہاری روزی چھین لے گا؟ یہ اللہ ان کو سمجھا رہے، ان قریش کو۔ لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ان کے ہمارے بہت بڑا سبق ہے ہمیں۔ یہ جو ہے آیت اور یہ سورت تو قریش کے لیے اتری ہے، لیکن قرآن کریم صرف قریش کے لیے نہیں اترا تھا، قرآن کریم صرف عرب کے لیے نہیں اترا تھا، قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا تھا، بلکہ قرآن کریم ہر مسلمان، غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے ہو، اس تمام کے لیے، ہر انسان کے لیے رہنما ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تمام کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ پہلا سبق یہ اللہ نے دیا، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، جتنے بھی مذہب کے ماننے، صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کی عبادت مت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم شریک ٹھہراؤ گے تو تم جو ہے ہمارے ہاں تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ مزاروں پر جا کر جو ہے سجدہ گاہ نہ کرو، سجدہ کی جگہ مت بناؤ مزار کو، چادر چڑھانے تو دوسری بات ہے، وہاں تم جا کر شریک، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تو ہے چادر چڑھانے والے کو تو معاف کر دے گا، لیکن سجدہ کرنے والے کو، یا خواجہ معین الدین مدد المدد، یہ اللہ جو ہے یہ مدد نہیں کرے گا، یہ تو شریک ٹھہرانا ہوا۔ یہی ان کو دعوت اللہ تبارک و تعالی ان کو قریش کو بتا رہے، تو صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کی عبادت مت کرو۔ اور دوسری خاص بات اللہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، دوسرا سبق یہ ہمیں دے رہا ہے، جن کو دین کی وجہ سے جو نعمت ملی ہے، جن کو دین کی وجہ سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، دین کی بنا پر ان کو دنیا ملی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر دین پر آ جائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے
اس عزت کی حفاظت کرو۔ اگر آپ جو ہے دین کی وجہ سے اوپر آئے ہوئے ہو، آپ کو جی اللہ نے جو مقام پر پہنچایا دین کی وجہ سے، تو اس کو صحیح طریقے سے بجا لاؤ۔ اگر تم صحیح طریقے سے جو ہے پیسہ آ گیا، دین کو بیچ دیا، تو یہ کل قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے۔ جو ہے دین سے جو ہے آپ کے پاس پیسہ آنے سے پہلے بڑی بڑی داڑھی تھی، اس کے بعد داڑھی کٹا لی، اس کا حساب کل اللہ کو دینا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑے بلڈر کو دیکھا، اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، دیندار تھا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس پیسہ ہے اس نے داڑھی کو صاف کر دیا۔ کل اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ کے حضور کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو نے جو ہے دین کو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں۔ اللہ کے یہاں حساب، یہ اللہ یہ کہہ رہے کہ جن کو دین کی وجہ سے دنیا ملی ہے، یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، عمل کرے۔ جو دین ہے ان کی زندگی کے اندر، جو دین ہم حاصل کرے، جماعت میں جاتے ہیں، دین حاصل کرتے ہیں، سر مکمل طور پر عمل کرے۔ ہمارے اندر توحید کا مزاج ہو، نبیوں کے جیسا مزاج ہو، جو ہے دعوت دینے کا مزاج ہو، ہم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ لہذا عمومی بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، ہم نعمت کا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ کیا کریں؟ زور سے بولیے، نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ جتنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ نعمت کا شکر، یہ صرف پیسہ نعمت نہیں ہے، آنکھ ہے وہ بھی نعمت ہے، آپ کے پاس جو ہاتھ ہے وہ بھی نعمت ہے، پاؤں ہے وہ کیا نعمت؟ کیا ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نعمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ کوئی جو ہے لولا جا رہا ہے، لنگڑا جا رہا ہے، اس کے بعد پاؤں نہیں، تو آپ اس کو جو اس کی مدد کر دو۔ جس کو آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے، راستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، اس کو آپ ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ کراس کروا دو۔ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کی مدد کرو۔ کوئی پاؤں سے جو ہے آپ کوئی غریب کے لیے مدد کے جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، اس کے گھر کا حالات کیسے، تو اس پاؤں کے ذریعے آپ جو ہے اس کی خبر گیری کرو۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ لہذا بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف اپنی جو ہے رجوع کریں اور نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نعمتوں کے اندر جو ہے اللہ نے نعمتیں دی ہے، پھر بھی یہ پورا معاشرہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے پاس اللہ نے گاڑی دی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اس کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ آگے کر لوں۔ انسان کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ دو چیزیں حدیث میں فرمایا، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ ہے کہ مال، حدیث میں فرمایا ایک وادی اس کے پاس آ جائے گی تو دوسری وادی کو جو ہے بنانے کی فکر میں رہے گا۔ اگر دو آ گئی، اگر اس کے پاس ایک بنگلہ آ گیا تو دوسرے بنگلے بنانے کی فکر، تیسرا بنگلہ اس طرح، اور دوسرا علم کا جو ہے حریص، اس کا علم جو ہے لالچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ بھی سمجھ لوں، یہ بھی سمجھ لوں۔ اس کا جو ہے تمام کے تمام پیٹ کی کون بھرے گا؟ اس قبر کی مٹی بھرے گی۔ قبر میں جائیں گے تو ہماری خواہشات مٹ جائے گی۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں، خواہشات کو توڑنے والی چیز موت ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، خواہشات کو توڑنے والی موت ہے۔ اور موت یاد تازہ کرنے کے لیے عملی پریکٹس ہے کہ قبرستان جاؤ، آپ کو یاد آئے گا۔ بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے، تو یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا بے حیائی میں مبتلا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے ٹی وی کے اندر، آج ہمارے گھر کے اندر ٹی وی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر بے حیائی اور روڈیانی عام ہے، جوا عام ہے، شراب عام ہے، جو ہے چوری عام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پھیلی ہوئی ہے، اس کو کون دور کرے گا؟ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے گھر کے اندر ٹی وی ہے، تو پہلی فرصت میں ہم اس کو بیچنے کی بجائے ہم پھوڑ دیں، اس کو رکھے ہی نہیں، اس کو بے حیائی کو چھوڑے۔ یہ جو ہے آپ صحیح کہہ رہا ہوں، اپنی بیوی اور بچے کے لیے یہ جو ہے فحاشی کا اور بے حیائی کا سب سے بڑا یہ جو ہے ذریعہ ہے۔ اگر آپ گھر میں ٹی وی دیکھو گے، اپنی بیوی بچے ٹی وی دیکھیں گے، تو جو ہے وہی ان کے ایکشن، وہی ان کا جو ہے ان کا چال چلن ٹی وی کی طرح ہو جائے گا، سیریلوں کی طرح ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھر کے اندر دیکھیں موبائل ہے، موبائل کے اندر اب دیکھیں بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل دے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ رو رہا ہے تو کچھ نہیں، 2 منٹ کے لیے رو رہا ہے، تھوڑے وقت کے لیے روئے گا، لیکن اس کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ موبائل دینا چاہتے ہو، اپنے بچے کو پڑھانا آن لائن چاہتے ہو، تو کیا ہے اپنے سامنے ہی اس کے سامنے پڑھاؤ، اپنے سامنے دیکھ بیٹا موبائل یوز کر، میں دیکھوں تو کیا کر رہا ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے بیٹے کو موبائل دیکھ کر یہ سمجھ رہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے کامیاب ہوگا، نہیں، یہی آج جو ہے شیطان
یہ جو ہے امریکہ دیکھے سب سے خطرناک ہے، امریکہ نے جو ہے گناہ ہمارے ہاتھ میں دے دیے. یہ کیا ہے؟ موبائل نیکی نہیں، یہ گناہ ہے. انسان کو چین نہیں آتا موبائل کے بنا. اور جو ہے انسان جب آنکھوں سے یہ ایمان، واللہ کہہ رہا ہوں آپ کا ایمان کا نور جو سلب ہو جائے گا، نہ آپ کو نماز میں دل لگے گا، نیکی میں دل لگے گا. اگر آپ موبائل لے کر بیٹھے رہو گے تو آپ کو نماز میں بھی دل نہیں لگے گا. آپ جو ہے نماز پڑھے، آپ کا دھیان موبائل میں، آپ جو ہے دین کا کام کرے لیکن جو ہے آپ کا دل موبائل میں اٹکا ہوا ہے. آپ کو ایمان کا نور، ایمان کی حلاوت، ایمان بنانے کی فکر آپ کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اس لیے میرے نوجوانوں اور ہمارے جو ہے بیٹھنے والے یہ نیت کرے کہ گھر میں ٹی وی ہو تو اس کو پہلی فرصت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ شیطان ہے سب سے بڑا، یہ ہر وقت موجود ہے، اس کو نکالو. اپنے بیٹی بچیوں کو بے حیائی سے بچاؤ، حرام خوروں سے بچاؤ، اور جو ہے اپنے بیٹے کی، اپنے بچوں کی نگرانی کرو. کیا کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی، سمجھانے کی، ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی اس صورت سے ہمیں پہلا سبق تو یہی مل رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو دین کی وجہ سے جن کو نعمت دنیا ملی ہے اس کی قدر کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نعمت کی شکر ادانی کی شکریہ کرے، نعمت کا جو ہے شکر ادا کرے. اور یہ کہ اپنے گھر کا ماحول درست کرے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے دینی ماحول پیدا کرے. دینی ماحول پیدا ہوگا نا تو نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ کے پاس جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا پیدا ہوگا، وہ دین کی نسبت کی بنا پر ملے گا. اس لیے یہ جو ایمان کہاں بنتا ہے؟ اللہ کے راستے میں ایمان بنتا ہے. جو ہمارے یہاں جماعت جاتی ہے، 3 دن جاتی ہے، نام لکھا ہے، آپ کا ایمان بنے گا، آپ کے اندر یہ توحید کا جذبہ پیدا ہوگا. مانگو تو اللہ سے مانگو، ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے. کرنے درنے والی ذات کس کی؟ صرف اللہ کی. مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. یہی توحید، پورا قرآن کریم توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہم نے جو قرآن کریم کی تفسیر سنی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے سمجھا دے اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ یہاں پر پورے مجمع کو یا اللہ قرآن کریم سمجھنے والا، سمجھانے والا بنا دے. اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری توحید مضبوط کر دیجئے. یا اللہ شرک و بدعات ختم کر دیجئے. یا اللہ آپ کی محبت بھر دیجئے. اللہ بے حیائی جو سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ آپ کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا. یا اللہ آپ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہے اس پر شکریہ ادا کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے گھر کو دینی ماحول بنا. یا اللہ ہمارے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، ہماری سوسائٹی کو مدنی جو ہے سوسائٹی بنا. یا اللہ یہاں پر بسنے والے کے جو ہے رہنے والے کے دلوں کو جو ہے آپس میں محبت سے جوڑ دے. یا اللہ یہاں پر جو ہے قرآن کی جو ہے تعلیم زندہ ہو، ایسے فیصلے فرما. ہر ایک گھر کو جو ہے قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا. ہم سب کو قرآن کی مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ جو ہمارے دنیا سے جو ہمارے رشتہ دار جا چکے ہیں، ہمارے جو ہے والدین جا چکے ہیں، ان کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں اس صورت کو سمجھا دیجئے، اس مجلس کو قبول فرما دے. اس مجلس کا فیض تا دم قیامت قائم کر دیجئے. اے اللہ اس جو ہے مسجد کی بنانے کے لیے فکر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو ہے مسجد کو آسانی سے بنا دیجئے. یا اللہ ہماری مسجد کو آسانی سے یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیجئے. یا اللہ کام پائے تکمیل پورا کر دیجئے. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیجئے. جس طرح یہ بنانا چاہتے ہیں اس طرح بنا دیجئے. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے اولاد شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما. یا اللہ طلاق سے حفاظت فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.